ایک ایک لفظ میں غور کرو، چونکہ قرآن کی جو سٹوریز ہیں وہ بس صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیوں کیا، لیدبروا آیات، اس کی آیات میں غور کرو، بہت ڈیپلی چیزوں کو سمجھو۔ کسی چیز کو میں خود ہی بتا دوں اس کا وہ اثر نہیں ہے، لیکن جب میں آپ سے پوچھوں گا نا سوال کر کے تو آپ کے دماغ کھلیں گے، آپ خود سوچیں گے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرنا چاہتے تو پہلے صحابہ سے پوچھتے کہ بتاؤ، تو صحابہ اپنی اپنی رائے دیتے تھے، پھر آخری جو بات ہوتی تھی وہ اللہ کے رسول کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، بڑا زبردست۔ سر اگر آدم علیہ السلام شیطان کی نہ مانتے تو کیا اس وقت ہم سب جنت میں ہوتے؟ یہ سوال کیا تھا جناب آدم سے جناب موسیٰ نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے نا، اللہ نے پیغمبر بنایا۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ سے، اے اللہ ایک بار مجھے آدم سے میری جو ہے نا ملاقات کروا، میں آدم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ نے آدم کی ملاقات جناب موسیٰ سے کروا دی۔ تو جناب موسیٰ نے سوال جو ہے نا سٹارٹ کر دیا اور فرمایا انت آدم، آپ آدم ہو جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو اور آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا، آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی کر دی، اگر نہ کرتے آج ہم سب جنت میں ہوتے۔ تو جناب آدم جو ہے وہ باپ ہے نا سب کے، بیٹے نے سوال کیا تو باپ کا پھر جواب بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو جس کو اللہ نے تورات دی، جس کو اللہ نے پروفٹ بنایا، جس سے اللہ نے بات کی۔ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ آدم تو نے غلطی کیوں کی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو کتاب تمہیں دی ہے تورات، یہ اللہ نے کب لکھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھی پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اللہ نے اس کتاب کو لکھ دیا تھا، جیسے کہ اللہ نے مجھے بتایا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرمایا، آدم نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں کیا میرا واقعہ لکھا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ہاں اس میں آپ کا واقعہ بھی ہے۔ تو آدم نے کہا کہ جو بات اللہ نے پہلے ہی لکھ دی تھی کہ ہوگا، میری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ ہونا ہے، تو بھائی ہو کر رہنا تھا، اس میں میری کوئی نہیں چلنی تھی۔ تو فرمایا کہ فحج آدم موسیٰ، پھر موسیٰ کے پاس پھر کوئی جواب نہیں رہا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ قرآن ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیچے اتار دیا، وہ سیکشنز کر کے انہوں نے اتارا ہے، کسی بندے نے اس کو کاپی کر کے لکھ دیا ہے، ایسے ہی پوری بک بنا کے ہمیں دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ نے نا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور ساتھ میں کیونکہ فرمایا کہ علم بالقلم، قلم کے ذریعے، اور حدیث بھی ہے کہ قید العلم بالقلم، علم کو قید کر لیا کرو قلم کے ساتھ، یعنی لکھ کر، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی ہے سمجھ پا؟ تو بھائی جو عرب کے لوگ تھے ان کے لیے کیا مشکل تھا قرآن؟ وہ تو ان کی زبان میں تھا نا، اور بتایا تھا نا کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول وہ کہ جو وارننگ لے کے آتا ہے کہ اگر کسی بات نہ مانی تو دنیا میں ہی تم پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب کوئی بتائے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا؟ تصویر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مجسمہ، تصویریں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 لوگ تھے بڑے نیک، جب وہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو کہا کہ ان کی قبریں بناؤ اور قبروں پر تصویریں لگا دو، مجسمے لگا دو۔ ہر زبان کے نا اپنے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ اب یہ ہم لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں ایلیفینٹ، وہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ ہاں، لکھنے میں پی آتا ہے نا، ویسے تو وہ ایلیفینٹ ہوا نا، پی آتا ہے نا بیچ میں۔ ہاں جی، لکھنے میں اور طرح ہے اور پڑھنے میں اور طرح ہے۔ اب کوئی بے وقوف اٹھے اور کہے جی سب سے غلطی ہوئی ہے، ایلیفینٹ وہ ہے ہی ایلیفینٹ، یا لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہاں بجائے پی کے ایف لگا دو، تو سارے اس کو غلط کہیں گے نا، کہ بھائی ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلا رسول جو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا وہ جناب نوح تھے۔